بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن لا يكذب او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ محترم بھائیوں، عزیز ساتھیوں، جس طریقے سے ہم لوگوں کی بات چل رہی ہے حسن اخلاق پر پچھلی کئی مجلسوں سے، کہ ہم لوگ حسن اخلاق کے تعلق سے چیزوں کو جان رہے ہیں کہ حسن اخلاق میں کیا کیا چیزیں اچھی ہو سکتی ہیں، تو حسن اخلاق میں ہم لوگ ایک بڑی کمی جو کر رہے ہیں اس کے تعلق سے انشاءاللہ آج ہم لوگ بات کریں گے، اور وہ ہے جھوٹ۔ کہ ہم لوگوں کے معاشرے میں اور خاص کر ہم لوگوں کی قوم میں، کیونکہ ہمیں دوسری قوم سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، خاص اللہ رب العزت نے جو ہے ہم لوگوں کو وہ ہدایت دی ہے، یعنی اللہ رب العزت نے جو ہے قرآن جو ہے وہ ہمارے لیے نازل کیا ہے، دوسروں کے لیے نہیں ہے۔ کوئی بھی چاہے قرآن تو جو ہے کلا انہا تذکرہ سب کے لیے ہے، لیکن خاص کر جو ہم لوگوں کی قوم ہے یعنی ہم لوگ مسلمان ہیں تو ہم لوگوں کے لیے وہ راہ ہدایت ہے اور وہ راہبر اور رہنما ہے ہمارے لیے، اور اللہ کے نبی ہمارے لیے تشریف لائے جنہوں نے ہم لوگوں کو ساری چیزیں سکھا دی۔ تو خاص کر ہم لوگوں کی قوم میں جو ہے یہ مرض نے جو ہے وہ مطلب جگہ بنا لی ہے اپنی ایک طریقے سے جھوٹ نے۔ جھوٹ کی جو ہے اللہ کے نبی نے بھی بہت برائی بیان کری ہے، اور اللہ رب العزت نے بھی جگہ جگہ قرآن کریم میں جو ہے وہ اس سے بچنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ، پہلے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ بت کی گندگیوں سے بچو، کہ یعنی اللہ ہیں جو کہ وحدہ لا شریک لہو ہے، کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، کوئی دینے والا نہیں ہے، نہ کوئی بت ہے، نہ کوئی نبی ہے، نہ کوئی ولی ہے، کوئی دینے والا نہیں ہے، صرف اللہ رب العزت ہے جو دینے والے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ، کہ بتوں کی گندگی جو ہے اس سے بچو۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جھوٹی باتوں سے بچو، یعنی جھوٹی باتیں اللہ رب العزت کھلے عام اور غور کرنے کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ جھوٹ کا تذکرہ کس کے ساتھ کر رہے ہیں، یعنی کفر کے ساتھ کر رہے ہیں۔ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ، کہ یعنی اللہ تعالیٰ پہلے بتوں کا تذکرہ کر رہے ہیں پھر جھوٹ کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ اس بات سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ جھوٹ جو ہے وہ ایک گناہ کبیرہ میں سے ہے۔ اللہ کے نبی ایک بار مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے صحابہ کے سامنے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ الا انبئکم باکبر الکبائر، کیا میں تمہیں جو ہے وہ بڑے گناہ کبیرہ کے بارے میں نہ بتاؤں؟ یعنی ایک تو گناہ کبیرہ ہے جو خود بھی بہت بڑی چیز ہے، اس میں سے بھی جو اعلیٰ درجے پر آتے ہیں اس کے بارے میں نہ بتاؤں؟ تو صحابہ نے کہا بلا یا رسول اللہ، کیوں نہیں اللہ کے رسول، آپ ہمیں بتائیے اس کے متعلق۔ تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا سب سے پہلے کہ الاشراک باللہ، کسی کے ساتھ ہمیں اللہ کو شریک نہیں کرنا، یعنی اللہ تعالیٰ اپنی ذات میں اور اپنی صفات میں کامل ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر بدرجہ اتم قادر ہیں، یعنی مکمل طور پر اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہیں، ہر چیز پر اللہ رب العزت کی کمانڈ ہے۔ تو ہمارا یہ عقیدہ سب سے پہلے ہونا چاہیے۔ پھر اس کے بعد اللہ کے نبی نے بیان کیا کہ اللہ کے ساتھ کسی نے شرک کر دیا تو اس نے جو ہے گناہ کبیرہ کر دیا۔ دوسرے نمبر پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا عقوق الوالدین، والدین کی نافرمانی، اگر والدین کی نافرمانی کر دی تو بھی بڑا گناہ کر دیا۔ اس کے بعد صحابہ فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ کی حدیث ہے یہ، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی مجلس میں ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے تھے، اس کے بعد اللہ کے نبی نے جب یہ دو باتیں کہہ لی، اللہ کے نبی نے ٹیک ہٹایا اور سیدھے ہو کے بیٹھ گئے۔ پھر اللہ کے نبی نے کہا الا وقول الزور، الا لفظ استعمال کیا اللہ کے نبی نے، یعنی اللہ کے نبی نے کہا توجہ دو اس چیز پر کہ جھوٹ مت بولو۔ اللہ کے نبی نے سختی سے منع کیا، حالانکہ اشراک باللہ اللہ کے نبی نے کہا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا یا والدین کی نافرمانی کرنا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے یہ فرمایا، اور ہم لوگوں کو یہ اللہ کے نبی نے متنبہ کیا اور اللہ کے نبی نے باخبر کیا کہ جھوٹ مت بولو۔ اللہ کے نبی سے ایک مرتبہ اسی طریقے سے ایک صحابی نے پوچھا کہ اللہ کے نبی کیا مسلمان زنا کر سکتا ہے؟ تو اللہ کے نبی نے کہا ہاں کر سکتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ زنا چھوٹا گناہ ہے، جھوٹ کی بڑائی کو بیان کیا جا رہا ہے یہاں پہ۔ اسی طریقے سے انہوں نے کئی گناہ کے متعلق پوچھا کہ اللہ کے نبی مسلمان فلاں گناہ کر سکتا ہے؟ تو اللہ کے نبی نے کہا ہاں گناہ کر سکتا ہے، فلاں گناہ کر سکتا ہے، کر سکتا ہے۔ لیکن جب اللہ کے نبی سے ان صحابی نے یہ پوچھا کہ اللہ کے نبی کیا مسلمان جھوٹ بول سکتا ہے؟ تو اللہ کے نبی نے کہا المؤمن لا یکذب، مسلمان جھوٹ نہیں بول سکتا۔
مسلمانوں کی فطرت میں ہے ہی نہیں جھوٹ بولنا۔ اللہ کے نبی یہ بیان فرمانا چاہ رہے ہیں انما یفتر الکذب الذین لا یؤمنون بآیات اللہ، کہ جھوٹ اور افترا تو ان لوگوں کا کام ہے جو کہ اللہ کی آیتوں پر ایمان نہیں لاتے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں واضح طور پر فرما دیا ہے کہ جھوٹ بولنا، دھوکہ دینا یا اسی طریقے سے مکاری اور فریبی والے کام کرنا، یہ تو ان لوگوں کا کام ہے جو کہ اللہ کی آیتوں پر ایمان نہیں لاتے، یعنی اللہ رب العزت کے اوپر ایمان نہیں رکھتے۔ اور ہم لوگ الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ کی آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں، تو ہم لوگوں کو تو جھوٹ سے بالکل دور رہنا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے دوسری آیت میں قرآن کریم میں فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والوں اللہ سے ڈرو، وکونوا مع الصادقین، اور سچے لوگوں کے ساتھ رہو۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا ہے کہ سچ بولو اور سچے لوگوں کے ساتھ رہو۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر ہم دوسرے غلط لوگوں کی صحبت اختیار کریں گے، ایسے لوگوں کی صحبت اختیار کریں گے کہ جو دھوکہ دیتے ہیں، جو جھوٹ بولتے ہیں، جو فریب کرتے ہیں، جو مکاریاں کرتے ہیں، تو یقیناً وہ چیز ہمارے اندر بھی آ جائے گی۔ تو ہم لوگ اللہ رب العزت اس آیت سے ہم لوگوں کو یہ بھی سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ ہم لوگوں کو جو ہے ایسے لوگوں کے ساتھ رہنا ہے کہ جو لوگ جو ہے وہ سچ بولیں۔ تو ہم لوگوں کو ساتھ میں یہ چیز بھی دھیان میں دینی ہے کہ ہم لوگوں کو اچھی صحبت اختیار کرنی ہے، کیونکہ یہ تو ہمارا شیوا ہے ہی نہیں۔ اللہ کے نبی نے جب فرما دیا کہ المؤمن لا یکذب، مسلمان جھوٹ بول ہی نہیں سکتا ہے، کیونکہ اللہ کے نبی نے جب ارشاد فرما دیا ہم لوگوں کے لیے، اور ہم لوگ آج اپنا حال دیکھ لیں کہ یقیناً حسن اخلاق میں سے ایک چیز یہ ایسی آ چکی ہے ہمارے اندر سے کہ اگر یہ چیز اگر ختم نہیں ہوئی تو ہم اخلاق کے اچھے درجے تک نہیں پہنچ سکتے ہیں۔ ہم لوگوں نے بہت سی چیزیں جانی ہیں، لیکن سب سے بڑی چیز ہوتی ہے زبان۔ اگر ہم زبان سے ہی اپنے جھوٹ بول رہے ہیں، ہم اپنے کاروبار ہی کو جھوٹ سے شروع کر رہے ہیں، تو یقیناً اس میں کسی بھی اعتبار سے کامیابی نہیں مل سکتی ہے۔ بظاہر کتنا ہی لگے کہ آدمی کامیاب ہو رہا ہے، آدمی جو ہے دوسروں کو دھوکہ دے کے آگے بڑھ سکتا ہے، لیکن کیا ہے وہ بہت دنوں تک نہیں چلتی ہے، بلکہ اس کی چوری یا اس کا دھوکہ جو ہے وہ پکڑا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ آیت المنافق ثلاث، کہ منافقین کی 3 علامت ہے۔ اذا حدث کذب، کہ جب وہ بولتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، یعنی منافقین کی علامت میں سے ہے کہ جب وہ بولے تو جھوٹ بولے۔ مسلمانوں کی علامت نہیں بتا رہے ہیں اللہ کے نبی منافقین کی علامت بتا رہے ہیں، اور منافقین کے بارے میں کتنا سخت عذاب ہے ہم لوگ سب لوگ سنتے رہتے ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی نے فرمایا وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، اور جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو امانت میں خیانت کرے۔ اور امانت کس اعتبار سے؟ چاہے وہ کسی چیز کو امانت رکھے یا کوئی بات بطور امانت بتائے۔ میں نے کسی صاحب کو فلاں بات بطور امانت بتائی کہ یار میرے بڑے حالات اس وقت خراب چل رہے ہیں اور میں اپنے دل کا درد آپ کو بتا رہا ہوں، کسی کو میں نے بتایا اور وہ صاحب میرے سامنے تو سن کے انہوں نے کہا ارے بڑی تکلیف ہوئی آپ کی بات سن کے، لیکن پیچھے جا کے مذاق اڑا رہے ہیں۔ تو یہ بھی امانت میں خیانت کرنا ہے کہ ہم لوگوں کو کسی کی بات دوسرے تک نہیں پہنچانی ہے۔ ایک تو غیبت ہے کہ ایک آدمی کی بات دوسرے آدمی کے پیچھے کرنا، یہ تو یقیناً بڑا جرم ہے، لیکن اس چیز کی بات کہ بھائی ہم نے کوئی آپ کو اپنے دل کا درد بتا دیا، یا جو ہے آدمی کبھی کبھی پریشان ہوتا ہے کسی سے بات کر کے اچھا محسوس کرتا ہے، اس طریقے کی کوئی بات کر لی اور دوسروں میں مذاق اڑا رہے ہیں، تو یقیناً یہ بھی امانت میں خیانت کرنا ہے۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا اسی کے ساتھ ساتھ اذا حدث کذب، کہ جب آدمی بولے یعنی جب بول رہا ہے تو آدمی کیا کرے؟ جھوٹ بولے۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی نے یہ جو 3 نشانیاں بتائی ہیں ہم لوگوں کو، ان 3 نشانیوں سے بچ کر ہم لوگوں کو زندگی گزارنی ہے، کیونکہ ہم لوگ مومن ہیں۔ انشاءاللہ اس جمعے میں ہم لوگوں نے جھوٹ کی برائیاں سمجھی ہیں، انشاءاللہ آئندہ جمعے میں ہم لوگ سچ کے تعلق